وہ پڑھانے تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا ہے. لائک اگر آپ سائنس پڑھا رہے ہیں تو آپ ایگزامپلس کے تھرو یا آپ بچے کو جو ہے وہ ایگزسٹنگ انوائرمنٹ میں لا کر دکھا سکتے ہیں. یہ پلانٹس ہیں, یہ سن شائن ہے, یہ واٹر ہے, the plants are growing, ایگزامپل. لیکن جو لینگویج سبجیکٹس ہوتے ہیں اس میں بچوں کا انٹرسٹ کم ہوتا ہے. سو آپ نے انگلش چوز کیا اور پھر انگلش میں آپ بچوں کو پریزنٹیشن بھی سکھا رہے ہیں, شاید بہت کم یونیورسٹیز میں سکھائی جاتی ہے. ہاں لی ضرور جاتی ہے لیکن میتھڈالوجی نہیں سکھائی جاتی. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ ایک ٹیچر ایز اے ٹیچر کس کو فالو کرتے ہیں اور کون سا بینچ مارک ہے جو آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے سبجیکٹ ایز سچ کوئی بھی بورنگ نہیں ہوتا, سبجیکٹ ایز سچ کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ یہ لینگویج ہے تو اس میں ہمارے پاس ڈائیگرامس کی کمی ہے تو ایگزامپلس کی کمی ہے. دیکھیں ایک ٹیچر ایک پیوٹل پوزیشن پہ ہوتا ہے, ایک سینٹرل فگر ہوتا ہے. آپ کا اسکول جس لیول کا ہو, جس ماحول کا ہو, آپ کے سلیبس, آپ کے بکس, آپ کے ریسورسز, ٹیچر ایک واحد ہے, ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ہستی بنائی ہے جو کہ ایجوکیشن کو, چاہے وہ لینگویج ہو, چاہے سائنس ہو, آرٹ ہو, سوشیولوجی, جرنلزم, چاہے جو بھی ٹف سے ٹف سبجیکٹ ہو, ٹیچر میں یہ ایبلٹی, اس کا ایک پیشن اس کے کام آتا ہے کہ جو ایجوکیشن کو اسٹوڈنٹس کے لیے پیلیٹیبل بنائے. پیلیٹیبل آئی گیس آپ کو پتا ہوگا کہ اس کو تالو سے جو ہے نا ان کو اچھا لگے. تو اگر آپ چاہیں تو لینگویج میں آپ کا اپنا ایٹیچیوڈ, آپ کا سٹائل, آپ کا چوائس آف ورڈز, آپ کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا طریقہ, یہ ساری چیزیں یہ کاؤنٹ کرتی ہیں. اور یہ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کے لیے کوئی بھی سبجیکٹ آپ کے لیے نہ بورنگ ہے نہ خشک ہے. آپ ان کو تھوڑا سا انٹریکٹیو ہو جائیں, ان کے اوپر اپنی مرضی نہ تھوپیں, ان کو آس پاس سے ایگزامپل دیں, ان کی سمجھ میں آ سکیں. اگر آپ اف یو فالوئنگ اونلی دا بک, I'm very sorry to say جتنے ہمارے کچھ 70 to 80% ٹیچرز ہیں جو کہ انتہائی بازار سے چلو 200-400 روپے کا ایک نوٹ بک لے کر یا ایک گائیڈ لے کر پرنٹڈ اس میں سے جھک کے وہ لکھ رہے ہیں. So this is not the way you are going to roll. You have to be a role model for the students. Only then they will follow you. بہت بخوبی آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. اب سے اگلا سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اکثر جو ہے وہ بکس میں بھی پڑھتے ہیں یا ہمیں اکثر جو ہے وہ بات بتایا جاتا ہے کہ جی کے پی کے والی سائڈ پہ جو ہماری لٹریسی ریٹ ہے وہ کمپیریٹیولی سندھ, پنجاب سے بہت ہائی ہے. سو از اٹ ٹرو؟ اور اگر ٹرو ہے تو اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ مطلب کیا مشن ہے, کیسے آپ اسٹریٹجی امپروو کرتے ہیں, کیسے آپ اپنے علاقے میں ایز اے ٹیچر یا ایز اے پیرنٹ جو ہے وہ آپ ایجوکیشن کو پروموٹ کرتے ہیں؟ میڈم آپ نے $1 ملین کوشچن پوچھا ہے, میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, لیکن شاید آپ کو نالج بہت زیادہ ہے. میں جس علاقے میں رہتا ہوں, میں تو ایک دیہی علاقے میں رہتا ہوں, لیکن ہمارا جو قریبی ایک گاؤں ہے وہ تھوڑا عجیب سا نام ہے, اس کا نام ہے تھانہ. ٹھیک ہے, تھانہ ایک بہت بڑا گاؤں ہے, قصبہ ہے. آپ یو ول بی ویری اسٹانشڈ دیٹ دی لٹریسی ریٹ اوور دیر از 100%. 100% ہمارے قریبی ایک قصبہ ہے اور اس کا اثر ہمارے علاقے میں بھی پارٹلی شاید یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہمارے پاس سندھ پنجاب جیسے کاروباری قسم کا وہ ہمارے پاس مواقع نہیں ہے, تو پیرنٹس کے ساتھ ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے جو ایجوکیشن کروائیں, اور شاید وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہمارے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ایجوکیشن ہی ہے. ہمارے پاس یہاں پہ اس علاقے میں نہ انڈسٹری ہے, نہ میڈیا ہے, نہ ہمارے پاس کوئی بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں. تو ہمیں جو اپنے بچوں کی اور اپنی نئی نسل کی کامیابی نظر آتی ہے وہ ایجوکیشن میں ہی ہے. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں, اور آج کل تو اویئرنیس بڑھ گئی ہے. تو پہلے زمانے میں تو وہی کھیتی باڑی تھی, لیکن یہ کہ ابھی آج کل لوگوں کو اویئرنیس, آپ یقین نہیں کریں کہ یہاں پہ جو کھیتوں میں گائے بھینسیں چرانے والے جو لوگ تھے, آج کل ان میں سے کافی سارے, کوئی ملیشیا پہنچ گیا, کوئی کینیڈا پہنچ گیا, کوئی امریکہ پہنچ گیا ہے. تو ان لوگوں کو یہ پراسپیکٹس نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اور بھی لوگ ایجوکیشن میں آ رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا جو ویلیوز اور کلچر کا جو سسٹم ہے وہ انٹیکٹ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں نئی تہذیب کی ہوا ابھی نہیں لگی. ہم آج بھی ہمارے لیے فخر ہے اپنے بزرگوں کے لیے جھک کر ان کے جوتے سیدھے کرنا. ٹھیک ہے, ہمیں اس میں کوئی ہمیں وہ چاہے پڑوسی کا ہو, ہمارے گاؤں کا بندہ ہو, ٹھیک ہے, وہ ویلیوز ہمارے ہاں زندہ ہیں. تو یہ دس پلس دا ایکڈیمک ایٹماسفیئر دیٹ وی ہیو, so that is contributing to the whatever you said in mashallah the higher level of education that we have in our society.
बात करते हैं कि ये तो हो गया, और इट्स ट्रू कि हाँ यहाँ के लिटरेसी रेट कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है, उसके थाउजेंड्स रीजंस हैं कि आप एक तो नॉर्म से बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, दूसरा जो है वो आपके बच्चों के पास एक यही वे ऑफ सोर्स है जिसमें आप अपनी पूरी एनर्जी पुट करते हैं। आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि कंपैरेटिवली अगर हम कोई भी सर्वे करते हैं, या मैं आपसे कहती हूँ रफली एस्टिमेशन बताइए कि ज्यादा हमारे पास इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, कौन सा जो पेशा है, यानी कौन सा जो प्रोफेशन एंड सब्जेक्ट वो इस वक्त बहुत ज्यादा हमें मिकदार में मिल सकता है केपीके से? अभी जिस तरह के मौक़े हमारे पास बढ़ रहे हैं और लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, पहले लोग